کیا غم کہ غم حسین میں کٹ جائے یہ زندگی، کیا غم کہ غم حسین میں کٹ جائے یہ زندگی یوں بھی تو ہے صدقہ حسین کا۔ حسین کعبے سے جاتے ہیں کربلا کے لیے، حسین کعبے سے جاتے ہیں کربلا کے لیے، خدا کے گھر سے جاتے ہیں خدا کے لیے۔ بائی ٹی وی کے ویورز کو سفر عشق میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے سفر عشق کے سلسلے کا دوسرا پروگرام، اور ہمارا عنوان پہلے بھی فلسفہ شہادت امام حسین تھا، اور آج بھی عنوان ہمارا یہی ہے، لیکن آج اس عنوان پہ بولنے کے لیے ایک بہت بڑی شخصیت، ایک قداور شخصیت، پروفیسر احمد رضا اعظمی صاحب، سجادہ نشین، دربار عالیہ میریہ ہوت والا چمن شاہ لئی، ان کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم انہیں موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور امام حسین کی بارگاہ میں اپنے الفاظ سے اس محفل کو چار چاند لگائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا یہ پروگرام سفر عشق اپنی منزل کی طرف رواں روا ہے، انشاءاللہ روزہ تک پہنچے گا، اور الحمدللہ آپ نے اس سفر کا نام بھی بہت پیارا رکھا ہے کہ سفر عشق، اس لیے قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال نے ہی کہا تھا صبر حسین بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ بہرحال یہی کائنات محبت سے ہی بنی ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کنت کنزا مخفیا احببت، میں چھپا خزانہ تھا مجھے محبت ہوئی، اس محبت کے سلے میں یہ ساری کائنات تخلیق ہوگی۔ تو بہرحال کیونکہ ایام کی مناسبت سے گفتگو امام عالی مقام کی بارگاہ میں کر رہی ہے، اور امام عالی مقام میرے حسین وہ عظیم شخصیت ہیں جس کے بارے میں میرے آقا والا تاجدار مدینہ سرور قلب وسینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، لوگوں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ ایک اور روایت میں حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں۔ یقیناً یہ شہزادگان میرے نبی سے ہی ہیں، کیونکہ حسنین کریمین کا وجود اطہر میرے نبی سے ہے، اور یہ بات اس لیے بھی کہی گئی ہے لوگوں جو چیز مجھ سے ہوتی ہے وہ حق ہوتی ہے۔ جب بھی حق و باطل کا مارکا آ جائے تو جدھر حسن ہوگا وہ حق ہوگا، جدھر حسین ہوگا وہ حق ہوگا۔ تمہیں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں کہ میں نے کہہ دیا ہے حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، تو پھر بات ہی کلیئر ہو گئی۔ لیکن بات اگلی جو کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو بات حق ہے کہ نواسا نانے سے ہوتا ہے، ہر نواسا نانے سے ہوتا ہے، لیکن آگے بات یہ ہے کبھی کسی نانا نے نہیں کہا میں نواسے سے ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی نانا نے یہ دعویٰ نہیں کیا لوگوں میں نواسے سے ہوں، آخر میرے نبی نے کہا اور حق کہا اور حق ہی ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ خصوصاً میرے استاد محترم غزالی زمان راضی دوران سید احمد سید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں اس راز سے یوں پردہ اٹھاتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو مصدر کمالات بنایا ہے، کائنات کے جتنے کمالات ہیں وہ کمال اس وقت تک کمال نہیں بنتا جب تک میرے نبی میں نہ ہو۔ کمال ہی اس وقت ہوتا ہے کہ میرے نبی کے اندر ہے، اگر میرے نبی کے اندر نہیں تو وہ کمال نہیں ہے۔
رسالت کمال ہے تو میرے نبی میں اسلام نبوت کمال ہے تو میرے نبی میں ہے صداقت کمال ہے تو میرے نبی میں ہے عدالت کمال ہے تو میرے نبی میں ہے سخاوت کمال ہے تو میرے نبی میں ہے شجاعت کمال ہے تو میرے نبی میں ہے اور جتنے حسن و جمال کمالات ہیں وہ میرے نبی کے اندر ہیں لیکن ایک بات تھی سب چیز تو میرے نبی کے اندر ظاہر موجود تھی لیکن شہادت ایک ایسی چیز تھی جو ظاہراً میرے نبی کے اندر ہے ایک نمازی تو یہ فخر کرے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اس لیے کہ میرے نبی نے نماز پڑھی روزہ دار روزہ رکھتا ہے کہتا ہے فخر ہے کہ میرے نبی نے روزہ رکھا حاجی حج کرتا ہے فخر کرتا ہے میرے نبی نے حج کیا لیکن شہید کیسے فخر کرے کہ میرے نبی کو تو کسی نے شہید کیا ہی نہیں تو پھر شہادت کو مقام کیسے ملے گا تو اللہ تعالیٰ نے پھر شہادت کو بھی تو مقام دینا تھا اب شہادت کی دو قسمیں ہیں ایک شہادت سری ایک شہادت جہری یعنی ایک چھوٹی شہادت بڑی شہادت جو شہادت سری ہے جو چھوٹی شہادت ہے اس کے دو شرطیں ہیں دو شرائط ہیں جب یہ دو شرائط پوری ہو جائیں تو وہ شہادت سری ہے شہادت خفی ہوتی ہے چھوٹی شہادت ہوتی ہے جیسے زہر جسم کے اندر جائے روح پرواز کر جائے یہ شہادت سری ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے روح پرواز کر جائے تو یہ شہادت سری ہے مکان گرے بندہ نیچے آ جائے روح پرواز کر جائے یہ شہادت خفی ہے شہادت سری ہے پانی میں جا رہا تھا ڈوب گیا روح پرواز کر گئے تو یہ شہادت سری ہے سانپ نے ڈس لیا روح پرواز کر گئے یہ شہادت سری ہے اب اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے اندر شہادت سری بھی رکھی وہ ایسے کہ غزوہ خیبر کے موقع میں جب ایک یہودیہ عورت نے مچھلی کے ایک شانے میں زہر ملا کر میرے نبی کے سامنے پیش کیا تو میرے نبی کے ساتھ ایک صحابی حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ بیٹھے ایک لقمہ میرے نبی تناول فرماتے ہیں ایک لقمہ صحابی تناول فرماتے ہیں وہ زہر اتنا سخت تھا کہ صحابی موقع پر شہید ہو جاتے ہیں روح پرواز کر جاتی ہے صحابی کو شہادت کا مرتبہ مل گیا لیکن میرے نبی زندہ اللہ صحابی شہید ہو گئے ایک لقمہ نبی نے بھی کھایا اب نبی زندہ ہے اور اگر یہ پہلی شرط زہر جسم کے اندر گئی دوسری شرط اگر پوری ہو جاتی تو پھر قرآن کی خبر جھوٹی ہو جاتی قرآن کہتا ہے اللہ یعصمک من الناس اے میرے حبیب اللہ تیرا محافظ ہے تیرا نگہبان ہے جو احکام ہم نے تمہیں بیان کیے ہیں میری مخلوق تک بلا خوف و خطر بیان کر دیجئے کوئی تمہیں شہید نہیں کرے گا اللہ نے جب یقین دہانی کرا دی ہے کہ محبوب تم بس بیان کرتے جاؤ میں تیرا محافظ ہوں تو پھر اگر وہ یہودی عورت کے اس زہر دینے سے میرے نبی کی روح پرواز کر جاتی دونوں شرطیں پوری ہو جاتی تو پھر یہودی کہتے کہ دیکھا تم کہتے ہو کہ اللہ نگہبان ہے ہماری تو ایک عورت نے نبی کو شہید کر دیا قرآن کی خبر ہے قرآن کی خبر جھوٹی بھی نہیں ہوتی اور منسوخ بھی نہیں ہوتی اس لیے دوسری شرط پوری نہیں ہوئی اس وقت ہوئی جب میرے نبی اس جہان سے چلے گئے اب جب دوسرا لقمہ میرے نبی کھانے لگے تو حدیث پاک میں آتا ہے گوشت بول پڑا اللہ اکبر سبحان اللہ گوشت بول پڑا آقا مجھے تناول نہ فرمائیے میرے اندر زہر ہے اب گوشت کو بولنے کی طاقت کس نے دی اس اللہ اگر چاہتا تو وہ ایک لقمہ جو زہر آلود تھا جو میرے نبی کے جسم اطہر میں گیا تو اس کے جانے سے پہلے ہی اللہ بلوا دیتا کہ میرے محبوب نہ کھائیے اس میں زہر ہے نہ کھائیے پہلے تو بلوا سکتے تھے اور پہلا لقمہ زہر آلود لقمہ نبی کے جسم کے اندر کس لیے بھیجا اس لیے کہ شہادت خفی کو بھی مقام مل جائے شہادت سری کو بھی مقام مل جائے کہ وہ زہر اسی لیے آخری ایام میں جس دن میرے نبی کا وصال ہوا وہی اماں عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں میرے آقا فرما رہے تھے کہ خیبر میں جو یہودیہ عورت نے مجھے زہر کھلایا تھا آج اس کا اثر زہر ہو رہا یعنی وہ شہادت سری کو مقام مل جائے
تو اسی لیے شہادت سری کو بھی میرے نبی نے مقام عطا فرمایا ہے. یہ نہیں ہے کہ شہادت نبی کے لیے عظمت ہے، نہیں، میرا نبی شہادت کے لیے عظمت ہے. شہادت کو عظمت ملی ہے تو میرے نبی کے ذریعے سے ملی ہے. کہ شہادت کو یہ مقام اللہ نے دیا ہے کہ اے شہادت سری، میں تجھے مقام دیتا ہوں کہ میں اپنے نبی کے اندر شہادت بھی رکھ دیتا ہوں. اللہ نے قرآن کی خبر بھی پوری کر دی، وہ بھی خبر پوری ہو گئی اور شہادت کو بھی مقام مل گیا. یہ شہادت سری، اسی لیے ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں شہادت سری ہو یا خفی میرے نبی کے اندر موجود ہے. اب دوسری شہادت ہے شہادت جلی، شہادت جلی، بڑی شہادت. اب اس کی 4 شرطیں ہیں جو علماء نے لکھی. پہلی شرط کہ دشمن آلائے حرب، آلائے جنگ استعمال کرے. اس کے بعد جسم سے خون بہہ نکلے. تیسری شرط جسم کا کوئی حصہ کٹ جائے. چوتھی شرط روح پرواز کر جائے. جب یہ 4 شرطیں پوری ہوئی اس وقت جو شہادت جاری ہوگی، شہادت جلی ہوگی، بڑی شہادت ہوگی. اور اللہ نے میرے نبی کو شہادت جلی بھی عطا فرمائی. غزوہ احد کے موقع پر دشمنوں نے میرے نبی پر تیروں کی بارش کر دی. میرے نبی کے جسم تیر لگے. پہلی شرط پوری ہو گئی. دوسری شرط تھی جسم سے خون بہ نکلے. میرے آقا کے جسم اطہر سے خون بھی بہا. دوسری شرط بھی پوری ہو گئی. اب تیسری شرط تھی کہ جسم کا کوئی حصہ کٹ جائے. اب نبی کے جسم کا کون سا حصہ کٹے؟ اور شہادت کو بھی مقام دینا تھا. اب انگلی کٹے، یہ بھی عیب ہے. جسم کا کوئی اور حصہ کٹے، یہ بھی عیب ہے. کسی اور عضو کو کاٹا جائے، یہ بھی عیب ہے. اور میرا نبی بے عیب ہے. بے شک اللہ نے میرے نبی کو بے عیب فرمایا. بے شک وہ محمد ہے. النبی جو محمد بات کربتن بات جس کی بار بار حمد کی جائے، جس میں عیب نہ ہو اس کو محمد کہا جائے. تو اب شہادت کو بھی مقام دینا تھا، اب نبی کو بھی بے عیب رکھنا تھا. اب اللہ نے سامنے کے جو دندان مبارک تھے اس کا ایک کنارہ کاٹا. ایک کنارہ کاٹا. یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ دانت شہید ہو گئے. دانت شہید نہیں ہوئے. یہ دانت آگے سے نکل جائے تو یہ عیب ہوتا ہے. بندہ مسکرائے اور دانت نہ ہو کتنا بھلا لگتا ہے. میرا نبی خوبصورت لگتا ہے، بھلا نہیں لگتا. اسی لیے سامنے کے دندان مبارک کا ٹکڑا کٹا. اب وہ ٹکڑا جیسے ہیرے کا ٹکڑا کٹ جائے تو چمک بڑھ جاتی ہے. تو میرے نبی کے چمک بڑھ گئی. اور آپ نے سنا ہوگا کہ امی شفیقہ فرماتی ہیں رات کو میری سوئی گر گئی. حجرہ مبارک میں اندھیرا تھا، نظر نہیں آ رہے تھے. آقا تشریف لائے، آقا مسکرائے تو دندان مبارک کی روشنی اتنی جیسے ٹارچ سے روشنی نکلتی ہے، ایسے روشنی نکلی کہ میں نے سوئی بھی تلاش کر. اس لیے حسن بھی بڑھ گیا، شہادت کو بھی مقام مل گیا. یہ 3 شرطیں غزوہ احد کے موقع پر پوری ہو گئی. اب چوتھی شرط پوری نہیں ہوئی مگر نہ قرآن کی خبر غلط ہو جاتی. واللہ یعصمک من الناس. وہ شرط اس وقت پوری ہوئی جب میرے آقا اس جہان سے چلے گئے. یہ میرے نبی کے اندر تھی. یہ سب چیزیں علماء کے نگاہوں میں تو یہ چیزیں تھی، عوام الناس میں نہیں تھی. اب اس کا اظہار کیسے ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے شجر نبوت کی 2 اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک کا نام حسن رکھا، ایک کا نام حسین رکھا. ایک سر سے لے کر سینے تک، ایک سینے سے لے کر قدموں تک میرے نبی کی شبیہ. میرے نبی کے بعد صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہمیں جی چاہتا کہ سرکار کی شبیہ کو دیکھیں تو دونوں شہزادوں کو اکٹھا کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے امام حسن کو شہادت سری دی اور امام حسین کو شہادت جاری دی. اللہ اگر چاہتے تو امام حسن کو بڑی شہادت دے دیتے، لیکن نہیں. ایک کو سری دینی تھی، ایک کو جاری دینی تھی. سری شہادت کو بھی مقام دینا تھا، جاری شہادت کو بھی مقام دینا تھا. دراصل لوگوں کو یہی بتانا ہے، لوگوں حسن اور حسین کا وجود مجھ سے ہے اور میری شان شہادت کا اظہار حسن اور حسین سے. ظاہراً تو یہ شہادت امام حسن اور امام حسین کی تھی،
لیکن حقیقت میرے نبی اعلان فرما رہے ہیں لوگوں دراصل یہ حسن و حسین کی شہادت نہیں، یہ شہادت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دراصل فلسفہ شہادت تھا جو میرے نبی نے اس کو دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب